جماعت، اتنی جماعتوں کا نام لے لوں گا کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے جتنے نیکوکار ہیں سب مخلوق خدا ہیں، مگر سب کو سائڈ کر کے تین مخلوق کی بات کروں گا۔ کتنے مخلوق کی؟ ذرا آواز سے بولیں، کتنے مخلوق کی؟ تین مخلوق، صرف تین مخلوق کی بات کروں گا۔ یا اللہ 18,000 مخلوقات میں کسی نمازی کا نام نہیں لیا، حاجی کا نام نہیں، متقی کا نام نہیں، پرہیزگار کا نام نہیں، دیندار کا نام نہیں، نیکوکار کا نام نہیں، یقین جانو مولانا کا نام نہیں، یقین جانو قاری صاحب کا نام نہیں، حاجی صاحب کا نام نہیں، نمازی صاحب کا نام نہیں۔ آخر کہو گے کس کا نام لوگے جب سب کو سائڈ کر رہے ہو تو کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو قسم خدا کی یہ جملہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا، جو نسلیں آباد رہیں گی۔ یہ جملہ جو بول کے جا رہا ہوں شاید کسی نے آج تک آپ کے سینے کے دل گردے کے قریب نہ کیا ہوگا۔ وہ جملہ سنیے، تقریر کسے کہتے ہیں۔ تین مخلوق کا ذکر چھیڑوں گا۔ اول نمبر پہ گدھا، یہ نمازی نہیں ہے، ارے بولیے نا، یہ حاجی متقی پارسا نہیں ہے، یہ مخلوق دوسری ہے، مگر یہ بھی اللہ کی مخلوق۔ میں کسی انسان کا نام ہی نہیں لوں گا، تین مخلوق کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اول نمبر پہ گدھا، دوسرے نمبر پر کتا، تیسرے نمبر پر خنزیر، جس کو اردو میں سور کہا جاتا اور عربی میں اس کو خنزیر کہتے ہیں۔ بہت سارے کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ سور کہہ دیا جائے تو 40 دن تک زبان ناپاک ہو جائے گی۔ ارے یار کس مفتی نے تجھے بتایا؟ وہ مفتی تھا یا علی پہ پڑھنے والا تھا؟ کس نے تجھے بتا دیا کہ سور کہنے سے زبان ناپاک ہو جائے گی؟ قاری صاحب ممبر پہ چڑھ کر جمعہ کے دن یا رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں تو نماز ہو جاتی ہے، تو تمہارے زبان کیسے نہ؟ قرآن میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، قرآن کی عبارت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آیات اگر چھوڑ کر کے چاہو گے تو قرآن مکمل نہیں ہوگا، پڑھنا ہی پڑے گا اس آیت کو، تو نماز ہو گئی۔ کعبے کا حاجی کعبے کا نمازی پڑھائے، کعبے میں رہ کر کے قرآن کا قاری پڑھائے، یہ جملہ تو نماز بھی ہو جائے اور عبادت بھی ہو جائے۔ تم کہتے ہو کہ نام لے لیا جائے تو زبان ناپاک ہو جائے، یہ ہرگز نہیں کہنا، یہ سب ڈھکوسلا ہے، کچھ نہیں، زبان ناپاک نہیں ہوتا، لیکن ہم بار بار نام نہیں لیتے۔ جو لینا چاہیے تاکہ جو اردو میں سمجھ رہا ہو وہ اردو میں سمجھ جائے، جو عربی کی گرامر جانتا ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کتنے کٹگری کے ہو گئے؟ یہ تین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سر مت ہلائیے، بڑا قیمتی جملہ ہے یہ، شاید پہلی مرتبہ سننے کو ملے گا موقع۔ کتنے کم ظرف ہے یہ کباری، جو چند سانسوں میں بھول جاتے ہیں، اور جب لوگ عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اوقات نہیں بھولنا چاہیے، ہم پہلے کیا تھے اب کیا ہو گئے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ وہ اللہ دے رہا ہے تو آپ سلامت ہیں، وہ رب عطا کر رہا ہے تو سلامت ہے، اسی کا کیا ہوا سب ہے۔ یہ جان اسی نے بخشی، ایمان اسی نے بخشی، جان اسی نے بخشی، سامیانہ آسمان کا اسی نے لگایا۔ میں کہنا چاہوں گا تین کیٹیگری کے مخلوق کا ذکر کیا مولانا قطب الدین صاحب۔ میں بولنے سے پہلے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ مسلمان کہاں جا رہا ہے، ایمان والا ہو کر کے کہاں بھٹک رہا ہے۔ تین مخلوق سیر کو نکلے، تین مخلوق گدھا، کتا، سور یعنی کہ خنزیر، تینوں نکلے ایک میدان میں۔ میدان میں جیسے ہی بیٹھک ہوئی تو تینوں نے کہا میرے بھائی لاؤ، ہم ایک برادری کے ہیں مگر درجہ الگ الگ ہے، ہم تینوں جانور ہیں مگر رتبہ الگ الگ ہے، ہم تینوں جانور ہیں مگر ہمارا نام بھی الگ الگ ہے، کام بھی الگ الگ ہے۔ لاؤ آج اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیار سے بول جائیے سبحان اللہ۔ کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اپنے مالک۔ کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ سارے لوگ بولے کس کا، اور کس کا؟
اپنے مالک کا یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کہا میرے بھائی ٹھیک ہے, تجھے مانگنے کا طریقہ آتا ہے تو مانگ, تجھے دیکھ کے میں بھی مانگ لوں گا. تیسرے نے کہا میں بھی مانگ لوں گا. تو کہا گدھے نے کہ مجھے طریقہ معلوم ہے, میں اپنے اللہ سے معافی بھی مانگ لوں گا اور اس کا شکر ادا بھی کروں گا. گدھے کی باری اول نمبر پہ آئی تو گدھے نے کہا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا تو بنایا مگر کتا نہیں بنایا. کیا کہا تھا اس نے؟ ذرا بولو ملولی گوسائی کے پرب و جوار کے سنیوں, کیا کہا تھا؟ بھول جا رہے ہیں اتنی چھوٹی سی بات. گدھے نے کہا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا تو بنایا مگر کتا نہیں بنایا. اس جملے سے پتا چلا کہ گدھا اپنے آپ کو کتے سے بہتر سمجھ رہا ہے. ذرا توجہ سے سنیے, گدھا اپنے آپ کو کس سے بہتر, اور آواز ہے کس سے بہتر, کتے سے بہتر سمجھ رہا ہے. اے ملولی گوسائی کے سنیوں, کلیجہ دبا لینا اگر منہ کو نہ آتا ہو. حضرت علامہ مولانا قطب الدین صاحب اور مولانا نصر صاحب توجہ فرما دی, جملے پر انقلاب نہ آ گیا تو پھر کہیے گا. اس گدھے نے کہا مولا تیرا شکر ہے, شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا مگر کتا نہیں بنایا, کتا نہیں بنایا. اسی بات پر میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. یہ بات کتے کے کان میں ٹکرا گئی. کتے نے کہا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا مگر سور نہیں بنایا, کتا بنایا مگر خنزیر نہیں بنایا. یہ بات بھی مالک کی بارگاہ تک چلی گئی. کبھی گدھا اپنے آپ کو شرمندہ ہے تو کبھی کتا اپنے آپ کو شرمندہ ہے. گدھا کہہ رہا ہے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے گدھا بنایا مگر کتا نہیں بنایا, اور کتا کہہ رہا ہے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا تو بنایا مگر سور نہیں. یہ دونوں کی بات ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے بولو ختم ہوئی, ختم ہوئی. اب اس کی باری آ گئی. عربی میں کہیں تو خنزیر, اس کا ٹرانسلیشن کریں ترجمہ کریں اردو میں تو ہوگا کیا؟ ارے بولتے جائیے کیا ہوگا؟ زبان ناپاک نہیں ہوگی, ڈریے مت, میں ممبر پہ چل کے بول رہا ہوں. میں گڑھ کے نہیں بولتا, کتابیں پڑھ کے بولتا ہوں, سینے پہ چل کے بولتا ہوں. اسی لیے ذرا آواز سے بولیے سبحان اللہ. گدھے نے کہا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا مگر کتا نہیں بنایا. کتے نے کہا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا. اس سے پتا چل رہا ہے کہ کتے سے بہتر اپنے آپ کو گدھا سمجھ رہا ہے, سور سے بہتر اپنے آپ کو کتا سمجھ رہا ہے. تبھی تو کہا اے اللہ تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تو نے مجھے کتا تو بنایا مگر سور نہیں بنایا. اے ملولی گوسائی کے سنیوں, اب جو جملہ سور نے کہا تھا وہ جملہ بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ماں اس دھرتی پر اتنا قیمتی لال پیدا کیا ہو کہ جملہ سننے سے پہلے یہاں تک آ کر کے مصافحہ کر لے, ہاتھ بڑھا کر کے مولانا جملہ بعد میں کرنا, پہلے مصافحہ ملا لو ہاتھ تاکہ دل کا دروازہ کھل جائے اور اس جملے میں میں شامل نہ ہو سکوں. جو جملہ سور نے کہا تھا, جو جملہ خنزیر نے کہا تھا, ایسا ماں کا وفادار بیٹا جو اپنی جگہ چھوڑ کر کے یہاں آ جائے, ملوی گوسائی کی تاریخ مرتب ہو جائے گی. یہ جلسے میں انقلاب برپا ہو جائے گا. کسی نے قیمتی لال دیا ہوگا, قیمتی ہیرا دیا ہو, جس کو رہنا ہو یہی رہیے گا. میں پیسہ دینے کے لیے نہیں بلایا ہوں, خالی آپ چل کے آئیے مگر خدا کے واسطے ہی رکھی آئیے, خالی آئیے مگر رب کے واسطے رکے, خالی آئیے مگر خدا کے واسطے رک جائیے. میں دعوت فکر دیتا ہوں مصطفیٰ کے غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کے چلنے والوں کو, ماں کے وفادار بیٹوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. ادھر لائن میں آ کے کھڑے ہو جائیں, جو لال اپنے ماں کے بات کو مانتے ہیں وہ لائن میں کھڑے ہو جائیں. دیکھ تو لوں حیدرآباد میں تو 22 مصطفیٰ کے غلام آ گئے, 22 مصطفیٰ کے غلام تھے مولانا قطب الدین صاحب. میں نے سلام پیش کیا کرنول کے سینے والے مصطفیٰ کے غلاموں کو. یہ قیمتی ہیرے آسمان سے نہیں ٹپکے ہیں, یہ قیمتی لال زمین پھاڑ کے نہیں نکلے ہیں. ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جن ماؤں نے اتنے قیمتی
कीमती हीरे जन्म दिया है, अल्लाह उनको भी जन्नत दे और जिनके बेटे हैं इनको भी जन्नत दे, सुभान अल्लाह, इनको भी जन्नत अता करे और जिनके ये लाल हैं उनको भी मौला जन्नत अता करे। कितने आए हैं जरा गिनिए मौलाना मसद साहब, कितने लोग हुए? हसनी हुसैनी पुल 10, एक और आ जाइए, गौसे आजम की जिक्र है, खड़े आप नहीं, उनकी जरूरत है जिनकी उम्र 22 साल की है, जिनकी उम्र 25 साल की है, ये दीवानों का काफिला है, गिनिएगा। मुझे यकीन है कि जुमला आप रोक नहीं पाओगे और नहीं रोक पाओगे तो नारा लगाते हुए यहाँ तक आके शामिल हो जाना, कम से कम आबरू तो बच जाएगी। इतने हो गए, कामयाब हो गए। जुमला जो जा रहा है, कसम खुदा की आसमान का शामियाना गवाह, जमीन का चप्पा चप्पा गवाह, मुस्तफा के गुलाम गवाह, नबी के आशिक गुलाम, सब गवाही के लेटर में होंगे। इन लालों को सलाम करता हूँ, इनके माओं को सलाम करता हूँ, इनके बहनों को सलाम करो, इनके खानदान के लोगों को सलाम करो। लाल तो बहुत सारे हैं लेकिन सोच रहे हैं ये मौलाना कहेगा क्या, बेटे तो बहुत बैठे हुए हैं मगर सोच रहे हैं यार ये कहेगा क्या। लाल तो बहुत है मगर अभी तक कुर्सी ना छोड़ सके, अभी टाइम है, वो जुमला तुम्हारे कल्ब में न लगने पाए। हदीस मैंने पढ़ी है, ताइबो मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबलहु, तो गुनाहों से तौबा कर लेता है वैसा पाक हो जाता है, वो आज ही अपने माँ के पेट से पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस सुनिए, हदीस नाज से तबीयत बदलती है मगर तकरीर से किस्मत बदलती है। लोग तकरीर सुनने के आदी नहीं है, फला झूम झूम के पढ़ रहा है, नाच सुनो यार कितना अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है, तबीयत बहल गई, एक नाच सुन लो, दो नाच सुन लो, तबीयत मचल गई, मगर तकरीर सुनो जिससे किस्मत बदल जाए। अब इन लालों की किस्मत बदलने वाली है, ये कल से टोपी भी इनके सर पे होगा, कल से जब भी आएंगे तो टोपी लगा करके बज़म में आएंगे। लेकिन जिसके लिए मैं खड़ा किया हूँ, क्या आप लोग उस बात पर अटल रहेंगे? इधर चेहरा कीजिए, मेरी तरफ नहीं, और अपने माँ की तरफ कर लीजिए। माँ, तेरे दूध का कमाल तेरा बेटा आज रंग लाएगा, तेरे दूध पिलाने का अंदाज दुनिया देखेगी। तेरा लाल खड़ा हो गया है, सारे लाल दूध पी के जवान हुए हैं, अभी वक्त है 60 साल से कम उम्र के लोग अगर हैं इनकलाबी माहौल में आ जाएं। मैं इन जानवरों की शुक्रगुजारी का मेटर बोलने जा रहा हूँ और कसम खुदा की जब जुमला पूरा होगा तो पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा ताकि आबरू बच जाए और इन बेटों की जिंदगी सुधरने वाली है, इनकी किस्मत बदलने वाली है, इनका वकार बढ़ने वाला है। जो मैं कहने जा रहा हूँ यकीन जानिए वो पहले समझ के खड़े हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा मजमे की तरफ हो जाइए। बोलूं कि छोड़ दूं? हबीबुल्लाह भाई बोलूं जुमला की छोड़ दूं? यहीं बोल दे, अरे सारा मजमा बोले, बोल दे, बोल दीजिए। अगर मैं अपनी माँ बहन से कहता तो बहुत पहले आवाज दे देती। बोलो फैजान रज़ा बरकाती, क्या बोलने आए हो देवरिया से? बोलो इस मलौली गोसाई की धरती पे क्या बोलना चाहते हो? अब कितना कीमती जुमला होगा और कितनी बड़ी मुसीबत और आफत से और बच्चलन से बचाने के लिए उन्वान मैंने उठा लिया है। तवज्जो से सुनिएगा, कलेजा दहल जाएगा, पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा जुमले पर। मौलाना साहब की तवज्जो फरमा दे, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये मुस्तफा के गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के खड़े हैं। गधे ने रो के कहा था मौला ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गधा बनाया मगर कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ते ने कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कुत्ता बनाया मगर सूअर नहीं बनाया। ए मलौली जवार के सुनिए, मगर सूअर के कान में आवाज गई, कुत्ते के कान में आवाज थी तो निकल गई, गधा बोल के निकल गया। मगर जब खिंजीर के कान में जब जुमले की बारी आई तो खिंजीर ने जो कहा था कहने से पहले कलेजा फट जाता है, कहने से पहले आंखों में आंसू उतर जाते हैं, कहने से पहले मेरे पास हिम्मत नहीं होती कि वो जुमला अदा कर जाऊं, मेरे पास कुव्वत नहीं होती वो जुमला बोल जाऊं, मेरे पास ताकत नहीं होती। जरा नारा लगा दीजिए ताकि ताकत पैदा हो जाए। अभी सारे
لوگ منظر دیکھیں گے اس سور اور خنزیر نے کیا جملہ کہا تھا میرے بھائی، نہیں آنکھوں میں نمی آئی تو کم سے کم چہرہ رونے کی طرح کر لینا، اگر تمہارا دل پسی چاہے تو اس میں آ کے شامل ہو جانا، اسی کی بات میں آ کے شامل ہو جانا۔ لگے کہ مصطفیٰ کا غلام کہہ رہا ہے، وہ اپنی باپ کی بات نہیں رسول پاک کی بات کہہ رہا ہے، لگے کہ پروانہ بول رہا ہے، وہ اپنے گھرانے کی بات نہیں حبیب مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، دونوں عالم کے مختار۔ سبحان اللہ۔ ابھی نہیں، جملہ پورا ہونے دیجئے۔ الحمدللہ میں جوانوں کو سلام کرتا ہوں الحمدللہ کہ 2-3 سال 1 سال 2 سال ناگا رہا بیچ میں، مگر حکم ہوا میرے بڑے بھائی حبیب اللہ کا، میری حاضری ہو گئی۔ یہ تیسری مرتبہ لال شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک میں میں آیا ہوں، اور زندگی میں 2 مرتبہ اور آؤں گا، کبھی آنا ہوگا جب قسمت رنگ لائے گی آؤں گا، مگر جملہ سنا کے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ یاد رکھنا، جو جملہ خنزیر نے کہا تھا میں بول تو نہیں پاتا، مگر مولانا قطب الدین صاحب رہبری فرما رہے ہیں، پھر نعرہ ان کا لگ جائے گا۔ جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں، اہل اسٹیج سے لے کر کے مجمع تک، ماں اور بہن سب سن کر کے اس جملے کا احترام کر لے گا۔ گدھے نے کہا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا مگر کتا نہیں بنایا۔ کتے نے کہا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا مگر سور نہیں بنایا، کتا بنایا مگر، پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے بولے کتا بنایا مگر، اور آواز آئے کتا بنایا مگر۔ سب لوگ تیار رہیے گا، جملہ بڑا ہارڈ ہے، اس لیے ہارڈ جملے کو بڑا پریشر دے کے کہنا پڑتا ہے۔ جملہ ہے مولانا قطب الدین صاحب، باری آئی نکل گیا گدھا، باری آئی نکل گیا کتا، مگر سنیو یہ بات جب خنزیر کے کان میں پہنچی اور سور نے جب سنا جملہ تو اس نے کہے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھ کو تو نے سور تو بنایا ہے مگر بے نمازی نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، کھڑے رہیے، آپ کھڑے رہیے۔